انزال نہ ہو تو ایسی صورت میں غسل فرض ہوگا یا نہیں؟ حیا کے خلاف مسئلہ ہے لیکن آج کل پوچھا جا رہا ہے. بیماری آج کل عورتوں میں بھی آ گئی خود لذتی. تو اگر انزال نہیں ہوتا، ڈسچارج نہیں ہوتی تو غسل فرض نہیں. ڈسچارج ہو جاتی ہے تو پھر غسل فرض، اور گناہ بھی ہوگا توبہ استغفار کرنا چاہیے. تو یہ ہینڈ پریکٹس وغیرہ یا ان چیزوں کی طرف نہ لڑکے کے لیے جانا جائز ہے نہ لڑکیوں کے لیے جانا جائز ہے. یہ بالکل حرام ہے، اسلام میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. سورہ قد افلح المؤمنون میں بھی اللہ نے حکم دیا، اور سورہ معارج میں بھی کہ الا علی ازواجہم، کہ مرد اپنی بیوی کے علاوہ اور عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی تیسرے راستے سے اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے، نہ ہاتھ کے ذریعے نہ کسی اور ذریعے سے. تو اور حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں ہم سفر میں ہوتے تھے، بیویوں سے دور ہوتے تھے، تو ہم پہ عورت کی جدائی بہت شاق گزرتی تھی، اپنی شہوت پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا. ہم نے نبی سے اجازت مانگی کہ ہم اپنے آپ کو کسی طرح خسی کر دیں، نامرد بنا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہمیں. اب آپ دیکھیں حضرت عثمان ابن مظعون اتنی شدید کنڈیشن میں کہ اپنے آپ کو نامرد کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے. فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں لو اجازنا لاختصینا، اگر نبی ہمیں پرمیشن دے دیتے تو ہم اپنے آپ کو نامرد کر دیتے، یعنی ہمیشہ کے لیے نامرد ہو جاتے. تو اس قربانی کے لیے بھی حضرت عثمان ابن مظعون تیار تھے کہ اتنا خطرہ تھا ان کو. لیکن نہ انہوں نے نبی سے پوچھا کہ کیا میں ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہوں، نہ نبی نے ان کو بتایا کہ تم یعنی ہاتھ کے ذریعے مجبوری میں اپنی خواہش پوری کر لیا کرو. نہ 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 نبی نے ان کو بھی حکم دیا ایسے موقع پہ تزوجوا الودود الولود فانی مباہی بکم الامم، محبت کرنے والی عورت سے اور اولاد جننے والی عورت سے نکاح کرو، میں تمہاری کثرت پہ قیامت کے دن فخر کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزبان حال بتا دیا کہ یہ جو اللہ نے تم پر، مرد پر اتنی شہوت مسلط کی ہے، خواہش مسلط کی ہے، اس کی وجہ یہ کہ اللہ نسل چاہتے ہیں کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہو. تو مرد اور عورت کو ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، ملاپ کے لیے پیدا کی. تو اس لیے ملاپ کی ایک ناجائز قسم ہے، ایک جائز ہے. ناجائز ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، یہ حرام ہے. ولا متخذات اخدان ولا متخذی اخدان قرآن کے الفاظ ہیں، کسی لڑکی سے تمہیں دوستی کی اجازت نہیں. اور جائز طریقہ کیا ہے جو سورہ مومنون میں اور سورہ معارج میں اللہ نے بیان کیا، الا علی ازواجہم، کہ اپنی بیوی بنا کے اپنی خواہش اس سے پوری کرو، فإنہم غیر ملومین، اور اللہ نے فرمایا یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. اگر نکاح کے ذریعے آپ خواہش پوری کرو گے تو آپ کو دنیا تو ملامت کرے گی، لیکن اللہ کی نظر میں آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ آپ قابل ملامت نہیں. یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو بیوی کے ذریعے بھی اپنی خواہش پوری کرے نکاح کر کے، اسے ملامت کرنا، اسے تانا دینا، اس پہ کفر کا خطرہ ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ قابل ملامت نہیں ہے. تو اپنی جانوں پہ ہم سب کو رحم کرنا چاہیے. زنا معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. کو ایجوکیشن سسٹم نے تو ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا ہے. تو اللہ میاں نے جو اجازت دی ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اور کیا فرمایا فمن ابتغى وراء ذلک، جو نکاح کے علاوہ، اللہ نے ذالکہ جو ہے نا اس میں اشارہ ہے، ہاتھ سے اشارے کے وقت یہ ذالکہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. گویا اللہ نکاح کی طرف نا، بیوی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اگر تم نے اختیار کیا. یہ کیوں گویا ہاتھ سے اشارہ کیوں؟ پتہ چل جائے بس یہی حلال ہے، ہینڈ پریکٹس حلال نہیں ہے تمہارے لیے. اسی طرح کسی اور راستے سے اپنی خواہش پوری کرنا حلال نہیں ہے تمہارے لیے. تو اس لیے اللہ نے بتایا صرف یہ بیوی ہے، صرف یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرو گے فاولئک هم العادون، یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں. تو یاد رکھیں کسی مفتی کے فتوے کی بیس پہ یا کسی اسکالر کے فتوے کی بیس پہ یہ اس کو جو ہینڈ پریکٹس ہے اس کو حلال کرنے کی اجازت نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے بہت واضح فتویٰ دیا ہوا ہے اس بارے میں. تو اس لیے آج کل نوجوان بہت تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں، تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس میں. یہ نوجوانوں کا مسئلہ ہے، آج کل بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ جی ہینڈ پریکٹس کی عادت پڑ جاتی ہے، تو کہتے ہیں میں نے یوٹیوب پر اس عمل سے بچنے کے لیے کافی سرچ کیا کہ کوئی طریقہ مجھے مل جائے، لیکن صرف وظیفے ہی بتائے گئے ہیں. تو کیا اس سے بچنے کے لیے صرف وظیفے کام آتے ہیں، کوئی اور حل ہے؟ انڈیا سے کسی نے پوچھا. یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ وظیفوں سے نہیں چھوٹتی ہے بیماری، وظیفوں سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ جلد سے جلد شادی کریں. آپ نکاح نہ کرنے کی یہ وبال ہے کہ انسان الٹے سیدھے کاموں میں لگ جاتا ہے. ایک بات تو یہ. دوسرا اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں اس بارے میں. آج کل بعض ڈاکٹر اس کو بہت پروموٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس سے صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو یہ بات بالکل غلط ہے، اس سے صحت کو نقصان ہوتا ہے. اس بارے میں ایک اور ڈاکٹروں کی رائے بھی یہی ہے. یہ نہیں جو میں بات کر رہا ہوں، اس کو بھی ڈاکٹر اس کی تائید کرتے ہیں. بعض ڈاکٹر کہتے ہیں اس سے نقصان ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ڈاکٹروں کی تحقیق بدلتی رہتی ہے. ایک چیز جو نیچر کے خلاف ہے، ایک چیز جس سے اسلام نے روکا ہے، وہ صحت کے لیے مفید نہیں ہو سکتی.
ایک پروسیس رکھا ہے نا, ایک نیچرل پروسیس رکھا ہے, آپ اس سے ہٹ کے کسی اور طرح سے اپنے آپ کو ڈسچارج کرنا شروع کر دیں, تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ نقصان نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نقصان نہیں ہے, کل یہی ڈاکٹر کہیں گے تباہی بربادی ہو رہی ہے. تو پہلی بات تو اپنا ایک کانسیپٹ کلیئر کریں کہ اس سے صحت کو نقصان ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ نے یہ مان لیا نا کہ نقصان نہیں ہوتا تو پھر موٹیویشن اور زیادہ کمزور ہو جاتی ہے. اس سے انسان کہتا ہے کہ نقصان تو ہے نہیں تو کرتے رہو. تو آخرت کا تو نقصان ہے, دنیا کا بھی اس میں نقصان ہے آپ کا, اور وہ نقصان مینٹلی بھی نقصان ہوتا ہے اور باڈی کو بھی نقصان ہوتا ہے. اس پہ میں دلائل سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں, ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, آپ میرا وہ کلپ سن سکتے ہیں, یوٹیوب چینل پہ موجود ہے وہ, کہ اس سے باڈی کو, صحت کو کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں. اور یہ جو ڈاکٹر لوگ کہہ رہے ہیں نا کوئی نقصان نہیں, بالکل غلط کہہ رہے ہیں. کل کہہ دیں گے کہ نقصان ہے, تو سائنس کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں اور بہت سے ڈاکٹر کہہ بھی رہے ہیں کہ نقصان ہے اس سے. تو دوسری بات یہ کہ اس کو ایک تو عزم کرنا ہے کہ آپ نے اس کو چھوڑنا ہے. جب تک آپ پکا عزم نہیں کرتے کوئی کام ہوتا نہیں. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ کن اوقات میں آپ اس عمل میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں. عام طور پہ نوجوان جب رات سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو نیند نہیں آ رہی ہوتی, تو پھر اس طرف دماغ جانا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ نے سونے کے لیے اسی وقت لیٹنا ہے جب گہری نیند آنا شروع ہو جائے, اور لیٹتے آپ موبائل دور رکھیں اپنے آپ سے, اور لیٹتے ہی آپ کی آنکھ لگ جائے, ایسا ٹائم ہونا چاہیے. کتاب بھی رکھیں اپنے سامنے, اپنے سرہانے پر, کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے سو جائیں. اسٹڈی کرتے ہوئے بہت اچھی نیند آ جاتی ہے انسان کو, ایسے تکیہ لگایا, اسٹڈی کرنا شروع کیا اور سو گئے. یہ کام بھی کریں آپ. دوسرا کام کیا کرنا ہے آپ نے, ایکسرسائز کی عادت ڈالیں. آدمی جب مینٹلی ہیلدی ہوتا ہے نا تو یہ الٹے سیدھے کاموں میں نہیں لگتا وہ, اور اپنے آپ کو جب اچھے کاموں میں تھکاتا ہے تو برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. صبح اٹھ کے زبردست قسم کی جاگنگ کریں, اور شام کے ٹائم پہ آپ جم جائیں, خوب اپنے آپ کو تھکائیں, اس کے بعد اچھی خوراکیں کھائیں, آپ کو اچھی نیند آئے گی. پھر جب آپ کی باڈی بننا شروع ہوگی, آپ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھیں گے کیسا ہینڈسم اسمارٹ نظر آ رہا ہوں میں, تو ہر وہ کام سے آپ کو بچنے کا جذبہ پیدا ہوگا جو آپ کی باڈی کے لیے, آپ کی مینٹلی صحت کے لیے نقصان دہ ہوگی. یہ بھی کرنا چاہیے. ایک بات یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو لوگ اس عمل میں مبتلا ہوتے ہیں, نکاح کے بعد ان کو زوجہ سے ہم بستری میں جو لذت آنی چاہیے, جس پیک کی لذت آنی چاہیے, اس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ جب یہ زیادہ عادت پڑتی ہے نا تو نکاح کے بعد بھی یہ کام پھر چھوٹتا نہیں ہے, یعنی شادی کے بعد بھی یہ انسان اسی سے سیٹسفائی ہوتا ہے, تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے پھر چھوڑنے میں اس کو. تو اور ایک اہم کام یہ بھی کرنا ہے کہ یہ جو ہینڈ پریکٹس کی عادت پڑتی ہے لڑکوں کو, بد نظری کی وجہ سے پڑتی ہے. آپ نے فوج فلمیں دیکھی, لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر, آپ غلط چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, ظاہر شہوت بھڑکتی ہے, پھر اس سے انسان جب تک پورا نہ کرے تو سیٹسفائی نہیں ہوتا. تو یہ سارے اس کے نقصانات ہیں. یہ سب کام جب آپ کریں گے, یہ سب جو سوچنے کا کام ہے وہ سوچیں گے, اور جو کرنے کا کام ہے آپ وہ کریں گے. ٹائم پہ سونا, ٹائم پہ اٹھنا, جاگنگ کرنا, جم جانا, پھر مفید کاموں میں اپنے آپ کو خرچ کرنا, اسٹڈی, مطالعہ, کوئی نئی زبان سیکھنا شروع کر دیں. تو جب آپ اپنے آپ کو بزی رکھیں گے, اور سب سے پہلے شادی کی جلد سے جلد فکر کرنی ہے آپ نے. اچھا, بعض حکیم لوگ ڈرا دیتے ہیں کہ جی آپ تو یہ کرتے ہیں تو آپ تو شادی کے قابل ہی نہیں ہو. بھائی آپ کو تو زیادہ ضرورت ہے شادی کی, آپ کی برائی چھوٹے گی نہیں جب تک آپ شادی نہیں کر لیتے. یعنی صحیح پورا ویش اس برائی سے بچنے کا تو جو صحیح پراپر طریقہ ہے وہ تو یہی ہے. تو یہ سارے راستے آپ اختیار کریں. پھر بھی اگر گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں. اور ایک اہم بات یہ کہ اپنے اوپر کوئی جرمانہ بھی رکھیں. یہ جتنے میں نے پوائنٹ بتائے نا, آپ ایک کاپی میں لکھ لیں سارے کے سارے. تو ایک جرمانہ بھی رکھیں, یا روزہ رکھ لیا کریں کہ بھائی میرے سے جب یہ گناہ ہوگا میں ایک روزہ رکھوں گا اس کے بعد, یا میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا. تو سزا بھی دیں اپنے آپ کو. اس طرح انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا. اور اس کے ساتھ صبح و شام ذکر اللہ, کوئی وظیفہ نہیں, جو لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہے اس کی بھی پابندی کریں, اور اہل اللہ کے بیانات بھی سنا کریں. انسان میں جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. باقی یہ خوب سمجھ لیں, اس کا تعلق وظیفوں سے نہیں ہے, یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. جب حلال نہیں ملتا تو پھر گند میں منہ مارتا ہے ہر آدمی. اچھا بھائی, کہتے ہیں کہ کیا مجزنی کا گناہ ماں باپ کو بھی ملتا ہے؟ کیا مجزنی سے صرف بچوں کو گناہ ملتا ہے, ان کے والدین بھی اس گناہ میں شامل ہوتے ہیں؟ اگر بچہ کما رہا ہے, اس کو رشتہ مل رہا ہے, اور پھر بھی ماں باپ اس کو شادی نہیں کرنے دیتے, پھر اگر وہ بچہ کسی بھی گناہ میں مبتلا ہوگا تو ماں باپ بھی برابر کے مجرم ہوں گے. لیکن اگر بچے میں استطاعت ہی نہیں ہے نکاح کرنے کی, تو پھر اگر ماں باپ نکاح نہیں کرتے اس کا, تو ماں باپ پہ اپنے خرچے پہ بیٹے کا نکاح کرنا لازم نہیں ہے. ہاں, بیٹی کا تو لازم ہے, بیٹے کا لازم نہیں ہے. تو پھر ایسی صورت میں ماں باپ گناہگار نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ تو آپ میں ہی ایبلٹی نہیں ہے نکاح کرنے کی, تو ماں باپ کا کیا قصور ہے اس میں. تو لیکن اگر آپ میں قابلیت ہے اور آپ کو رشتہ مل رہا ہے, اس کے باوجود بھی ماں باپ رکاوٹ بن رہے ہیں کہ نہیں جی جب تک اتنی سیلری نہیں ہو جاتی, اتنا نہیں کما لیتے, ہم نہیں کریں گے, پھر ماں باپ بھی مجرم ہوں گے. پھر اولاد سے اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو یہ بات لکھی ہوئی ہے, اور شریعت کے اصول کے مطابق بھی ہے کہ پھر جو ہے اگر اولاد کوئی گناہ کرتی ہے تو اولاد بھی گناہ گار ہوگی, اور اس میں ماں باپ بھی ان کے ساتھ شریک ہوں گے. وہ ہمت نہیں ہوتی, اثر کے بعد کروں گا میں, یہ آسان ہے میرے لیے. اثر کے بعد بھی نہیں ہوگی, مجھے پتا ہے اثر کے بعد بھی نہیں ہوگی. پھر آپ اثر کے بعد کہو گے اس سے بہتر ایک سموسہ کھا لو, چائے پی لو. تو آپ پھر آپ پلاننگ یہ کرو کہ یار اثر کے بعد بھی نہیں ہوئی,
وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ابے سوچو آپ جا کے دوڑو گے پارک میں، تو یار ایسا کرو دوڑیں گے نہیں، پارک میں واکنگ کر لوں گا میں 15 منٹ، یہ تو ہو جائے گا نا. تو یہ لکھ دو کل واکنگ کروں گا خالی. جاگنگ کے تصور سے روح کانپ رہی ہے. تو آپ پھر کیا ہوگا پتہ ہے؟ پھر آپ ابے 20 منٹ کون واکنگ کرے گا یار، اس سے بہتر ہے وہ جو میرا دوست آیا ہوا ہے اس کے ساتھ ادھر ہی بیٹھ کے، کیونکہ وہ کون سا واکنگ کے لیے آپ کے ساتھ جائے گا. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے یار، 15 منٹ بھی نہیں ہو رہی نا، ایسا کرو پارک کا ایک چکر لگا کے آ جاؤں گا بس. تو جو ہو رہا ہے نا وہ کر لو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگلے دن آپ کے اندر اس سے زیادہ کی صلاحیت پیدا، بولو. میں نے 20 دفعہ تجربہ کیا ہے، میرا جاگنگ کا بالکل دل نہیں چاہ رہا ہوتا تھا بعض دفعہ، بھائی یار سستی ہو رہی ہے. جوتے پہن کے میں نے ارادہ کیا میں جاؤں گا پارک میں نا، جاگر پہن کے گیٹ کو ہاتھ لگا کے آ جاؤں گا بس. آج چونکہ ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ موڈ ہی نہیں ہو رہا ہے یار، سستی، اور کوئی وجہ نہیں ہوتی، ویسی سستی. انسان کے ساتھ یہ حوال ہوتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. تو میں نے تجربہ کیا ہے، شوز پہن لو بس آپ، اور بولو میں پارک کے گیٹ کو ہاتھ لگا. لیکن اب آدمی وہاں جاتا ہے تو کہتا ہے چکر لگا لو یار، کر لو بھائی، ٹھیک ہے نا. جم کبھی کبھار جانا ہوتا ہے، ہم جاتے بھی نہیں پابندی سے، لیکن جس دن اسکیجول میں ہوتا ہے کہ آج جانا ہے، بہت یہ سب کام نا نوجوانوں کے شروع کے بڑے جوش ہوتے ہیں. میں نے دیکھے بڑے لڑکے آتے ہیں جم جا رہے ہیں اور اسپیڈ بریکر بنا لیا نا بہت سارے یہاں پہ، تو 4-6 دن کے بعد پھر سستی شروع. اصل میں وہ ٹائم ہوتا ہے کہ اب آپ نے اس کام کو کنٹینیو کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو زیادہ کے چکر میں تھوڑا مت چھوڑو، تھوڑا سا کرو گے تو آپ کو وہی موٹیویشن مل جائے گی. کئی دفعہ ایسے ہوا ہے میں جم گیا، میں نے کہا بس ایک دفعہ نا وہ یوں پلی کھینچ کے آ جاؤں گا میں، آج ہمت نہیں ہو رہی. لیکن جب آدمی جاتا ہے تو آدمی کہتا ہے یار پراپر پوری ایکسرسائز کرو جو آپ کا معمول ہے. تو سستی کا علاج یہ ہے کہ شیطان آپ کو بیوقوف بناتا ہے کہ یہ کام بہت مشکل ہے. آپ شیطان کو ٹوپی کراؤ، آپ بولو میں کون سا پورا کام کر رہا ہوں بھائی، میں تو گیٹ کو ہاتھ لگا کے واپس آ رہا ہوں. بچپن میں گھنٹی بجا کے بھاگ جاتے تھے نا، تو پارک کی گیٹ کو ہاتھ لگا کے واپس آ جائیں گے. تو بس اتنا. جیسے نماز میں بھی یہی ہے، آپ کا نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا، بہت ٹینشن ہے، حدیث میں یہ نسخہ سکھایا گیا ہے، فجر میں اٹھا نہیں جا رہا آپ سے، تو آپ یہ نہ بولو کہ میں بھی نیند قربان کر کے اٹھوں گا، واش روم جاؤں گا، پھر وضو کروں گا، پھر مسجد جاؤں گا، پھر 2 سنتیں پڑھوں گا، پھر 2 فرض پڑھوں گا، پتہ نہیں امام صاحب کتنی لمبی نماز. ایسے ہمت نہیں ہوگی. جو بے نمازی ان کو ہمت نہیں ہوگی. آپ کی رات کو آنکھ کھلی، آپ کو شیطان ٹوپی کرائے گا، اب اتنا نیک بن گیا تو اس سردی میں تو جائے گا یار، وضو کرے گا، پھر یہ وہ، بھائی چھوڑ یار. تو شیطان کو آپ ٹوپی کراؤ. آپ شیطان کو بولو میں اس ٹائم پہ بس اٹھ کے بستر پہ بیٹھ جاؤں گا، اس سے زیادہ میں کچھ بھی، میں ایک دفعہ بیٹھوں گا 5 منٹ بیٹھ کے دوبارہ لیٹ جاؤں گا. تو جب 5 منٹ بیٹھ جاؤ گے پھر شیطان کہتا ہے لیٹ جانا تو نے تو 5 منٹ کا بولا تھا. تو آپ نے شیطان کو ٹوپی کرانی ہے. آپ نے شیطان کو بولنا ہے، اردو میں بات کرو شیطان سے. شیطان کو آپ نے بولنا ہے کہ یار جب اٹھ ہی گیا ہوں تو واش روم جانے میں کیا جا رہا ہے، تھوڑا ریسٹ ریلیکس ہو جاؤں گا. عام طور پر صبح وقت تھوڑی بہت پیشاب کی حاجت ہر ایک کو ہوتی ہے عام طور پر، نہیں تو یار جا رہا ہوں واش روم کو نلکے کا ہاتھ لگا کے آ جاؤں گا. تو آپ ایک دفعہ واش روم سے فارغ ہو کے آ جاؤ. پھر شیطان کہے لیٹ جانا، تو میں لیٹ رہا ہوں، صرف وضو کروں گا، وضو کر کے لیٹ جاؤں گا بس، اور کچھ نہیں کرنا. میں آپ کو یقین سے کہوں آپ صرف وضو کرو، اس کے بعد آپ بالکل فریش. بولو گے یار وضو بھی ایک دم. شیطان مایوس ہونے لگتا ہے. شیطان بولتا ہے بھائی اتنی ٹوپیاں مجھے آج تک کسی نے نہیں کرائی، کہیں اور جا کے دال گلاؤ، یہ بندہ بہت ڈھیٹ ہے. آپ جب وضو کر لو گے نا فریش ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے 3 گریں شیطان لگا دیتا ہے، تو وضو کے بعد تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، فریش ہو جاتا ہے. پھر آدمی آتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے یار کتنا اچھا کام میں نے کیا، زندگی میں پہلی دفعہ میں نے کسی اچھے کام سے دن کی ابتدا کی ہے. تو یہ خوب یاد رکھو، کم ہمتی کا علاج یہ ہے کہ کام اسٹارٹ کر دو آپ. اور جن کی پڑھائی میں دل نہیں لگتا نا، ان کا بھی یہی اصول ہے. پڑھائی میں دل نہیں لگتا کوئی بات نہیں، آپ میز کرسی لے کے کتاب لے کے بیٹھ جاؤ بس. اب بولو کہ کتاب کو ایک دفعہ کھولوں گا بند کر کے واپس چلا جاؤں گا. میں یقین سے کہتا ہوں جب آپ بیٹھ جاتے ہو نا، کتاب کھول دیتے ہو، اور قریب کی نظر کمزور ہے تو چشمہ بھی لگا لیتے ہو، تو بس آدھے سے زیادہ کام ہو گیا. تو یہ جو سوچتا ہے نا کہ میں یہ کر لوں گا، میں یوں کر لوں گا، اتنا نہیں. ہم لوگ بہت سست لوگ ہیں، ہم لوگ کو بہت زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پلان بڑے بناؤ، لیکن اس کی جو کام کی ابتدا ہوگی نا وہ اسی سے ہوگی. جاگنگ نہیں ہوتی واکنگ کر لو، واکنگ نہیں ہوتی پارک کے گیٹ کو ہاتھ لگا کے واپس آ جایا کرو روزانہ. لیکن اس کو پابندی کرو. یہ بھی نہیں ہوتا تو تھوڑا سا گلی میں کیوں تھوڑا سا نکلے، پارک کی طرف جا کے واپس آ گئے. یہ بھی نہیں ہوتا تو شرم سے ڈوب کے مر جاؤ. پھر آپ چھوڑ دو کہ آپ دنیا میں کچھ کرو گے، صحیح ہے نا. پھر بہتر ہے چلو میں پانی لو اور ڈوب کے مر جاؤ. کیونکہ اتنے سست ہوتے ہیں نا. وہی مجھے یاد آتا ہے، ایک بچہ بڑا سست تھا، ابا بیزار آ گئے یار، کم بخت کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے. تو ابا ایک مشین لے آئے. ابا نے کہا بیٹا میں نے تیرے کام آسان کر دیے، بٹن دبائے گا جو کام کہے گا وہ ہو جائے گا. بٹن دبا دیا روٹی آ جائے گی، بٹن دبا دیا کپڑے آ جائیں گے. وہ بچہ کہتا ابا بٹن کون دبائے گا؟ بٹن دبانے کے لیے ایک الگ مشین لے کر آؤ.
تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. بس جلدی جلدی مسائل ختم کر دوں میں. مفتی صاحب سب سے پہلے السلام علیکم, ایزی پیسہ جائز میں لون لینا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھو ایزی پیسہ یا جائز کیش میں جو آپ لون لینا, ہاں وہ جو لون لیتے ہیں نا وہ لون نہیں ہوتا, وہ آپ کو فری وہ کالز دی جاتی ہیں جس کے جو مہنگی کر کے دی جاتی ہیں, اس کو وہ لون سے تعبیر کرتے ہیں کہ آپ 100 روپے کا بیلنس ڈلوا لیں, حالانکہ بیلنس نہیں آتا. 100 روپے میں جتنے کال کے یونٹ ملنے چاہیے نا, جو 80 روپے میں ملنے چاہیے وہ 100 روپے میں مہنگا کر کے دے رہے ہوتے ہیں آپ کو. تو یہ لون نہیں ہے, لون تو کوئی پیسہ دے رہا ہو نا, یہ پیسہ تھوڑی, یہ تو آپ کو کالز بیچ رہے ہیں, مہنگی کر کے بھیج رہے ہیں آپ کو کالز کے یونٹ, کیونکہ چیز ہمیشہ کیش پہ سستی ہوتی ہے اور کریڈٹ پہ مہنگی ہوتی ہے. تو یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ لون نہیں ہے. ہم نے ہر طرح سے اپنے بھائی کو سمجھا دیا کہ کام کرو, صلواتیں بھی بہت سنائی, وہ آپ کے بیان میں موجود ہیں, ان کی اصلاح کر دیں, کام کر لیں, بیوی بچوں کی ذمہ داری اٹھا لیں. جب وہ کسی کام کے نہیں تھے ان کی شادی کیوں کرائی؟ یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا. جب بندہ کچھ کر کے ہی نہیں دے رہا, آپ اپنی ذمہ داری پہ شادی کرا لو گے تو اس کو جو موٹیویشن ایک ملتی کہ یار میں اچھا کماؤں گا تو اچھا رشتہ ملے گا, وہ موٹیویشن بھی گئی, تو اور سست ہو جائے گا. اب جو بھی بیٹھے ہوئے معذرت کے ساتھ, تو ہمیشہ شادی کرائیں, اپنے خرچے پہ بھی کرائیں, لیکن اس بچے کی جو آپ کو لگے کہ یہ کچھ کرے گا, کہ اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ کچھ, یہی نہیں کہ صرف 16 بچے پیدا کرے گا یہ کیونکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آج آپ کیا کام کریں گے, آپ میں 18 بچے پیدا کر کے دکھاؤں گا. تو یہ بھی ایک کام ہے. وہ گلگت میں نہیں, وہ ایک صاحب ملے تھے, ان کے 28 بچے تھے, 4 بیویاں. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں, یعنی اس کے علاوہ اور کیا کیا کام ہیں آپ کے؟ پھر انہوں نے بتایا کہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, عالم بھی ہیں, مسجد کے امام بھی ہیں, یونیورسٹی کو بہت سارے کام کر رہے تھے. میں نے کہا یار یہ تو اس کے علاوہ بھی آپ اتنے ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. تو خالی یہ نہیں کرنے, دوسرے کام بھی کرنے ہیں. تو ہم جو فیملی پلاننگ کے خلاف ہے نا, تو خلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی کام کو فوکس کریں, آپ نے دوسرے کاموں کے ساتھ نسل کو روکنا نہیں ہے. جتنی اللہ اولاد دے دے تو لے لینی ہے وہ اولاد, اس کے بڑے فائدے ہیں. اچھا بھائی صلواتیں کام نہیں کرتے. بھائی دیکھو اس طرح کے جو لوگ ہیں نا یہ واجب الچترول ہوتے ہیں. میں نے کئی بار ایک واقعہ سنا ہے, میں نے جیسے بتایا نا ایسے پلاننگ کریں, پارک کو ہاتھ لگا کے آ جائیں, اتنا تو کرنا پڑے گا نا, تو ایسا ایسا موٹیویشن ملتی ہے. جو اتنا بھی نہ کر رہا ہو اس کا حل میں ایک دفعہ بیان میں بتا چکا ہوں. ہم مدرسے میں رہتے تھے تو ہمارے سامنے ایک چھوٹی سی بیکری تھی. بیکری کی چھوٹی سی اس لیے کہ کاؤنٹر چھوٹا سا تھا, باقی تو پوری ان کی فیکٹری تھی پیچھے. اس میں وہ میں نے دیکھا پنجاب کی فیملی تھی, وہ بہت اسپیڈ سے کام کر, وہیں وہ باقر خانیاں اور کیکرس انہی کی وہیں بنتے تھے, اور صبح صبح تازہ تازہ ملتے تھے, بڑا ٹیسٹ ہوتا تھا ان کا. بسکٹ بھی وہ خود بنا رہے ہیں, تو ظاہر ایک تازہ چیز بن کے آئے گی. ہم جاتے تھے مدرسے کے, اکثر طلبہ وہیں سے ناشتہ لیتے تھے, بریڈ لینی ہے, کیکرس لینے ہیں, تو سب وہیں سے لیتے تھے. تو میں ان کو بہت ایکٹیو ہے وہ لوگ. پنجاب کے لوگ آپ کو پتا ہے ویسے بزنس میں ایکٹیو بہت ہوتے ہیں, سست نہیں ہوتے وہ لوگ. تو اب وہ ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک, باہر خانی 20 روپے کی چاہیے, ٹھکا ٹھک ایک دم لایا, پیسے لیے, ایسے اسپیڈ میں کام کر رہے ہوتے تھے. اب جو لوگ تاجر ہوتے ہیں نا, ان کا جب بزنس بڑھتا ہے تو اپنے بچوں کو بھی بلانا شروع کرتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ ان کا جو ہے نا 18-20 سال کا ایک لڑکا پنجاب سے انہوں نے بلا لیا کہ چل بھائی تو بھی آ جا بیکری میں ہمارے ساتھ. وہ آ گیا, وہ اس طرح کا عادی نہیں تھا. اب ہم نے اس سے, میں نے باقر خانی مانگی, یار 2 باقر خانی لا دے. وہ جا رہا ہے کھجاتا ہوا نا یوں کر کے, ایسے جا رہا ہے, یوں کھجا رہا ہے, چلتا ہوا جا رہا ہے, لا کے دے رہا ہے. وہ اس کو کہہ رہے ہیں بیٹا 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 کر کے بات کرے. بھائی تھے اور والد ہوگا ان کا, کہ بیٹا کسٹمر کھڑا ہوا ہے, ایسے بزنس نہیں ہوتا, ایسے تم جا رہے ہو باتیں کر, کسٹمر آ رہا ہے نا تو کوئی باتیں کر رہا ہے تو کسٹمر سے باتیں کرنے میں لگ گیا وہ. تو وہ میں نے دیکھا پورا ہفتہ تقریباً وہ یہی ڈھیلا پن, اور وہ بار بار اس کو ڈانٹے, یار تو کیا کر رہا ہے بیٹا, ایسے نہیں ہوتا بزنس, بزنس میں بہت ایکٹیو رہنا پڑتا ہے, ٹھگا ٹھگ نمٹاؤ لوگوں کو. بات اس کو سمجھ میں نہیں. ایک دن میں آیا تو میں نے دیکھا وہ بھی اسی اسپیڈ میں ٹھگا ٹھگ آ رہا ہے, جا رہا ہے, ایسے نا بالکل. تو میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا. پتا چلا کہ جی ان کی فیملی میں یہ رواج ہے کہ شروع میں اس طرح محبت سے سمجھاتے ہیں, نہیں آئے تو کمرہ بند کر کے نا طبیعت سے چترول لگاتے ہیں. تو غالب گمان قریب یقین ہے پرانا قصہ ہو گیا, مجھے پوری تفصیل یاد نہیں, اس کو بھی طبیعت سے انہوں نے دھویا ہے کہ تجھے 1 ہفتے سے سمجھا رہے ہیں بھائی یہ کاروبار کا طریقہ نہیں ہوتا. رڑتا جا رہا ہے, وہاں جا کے پھر باتیں کر رہا ہے, پھر کسی سے پوچھو, موبائل تو تھا نہیں, کبھی کسی سے باتیں کر رہا ہے. موبائل ہوتا تو پھر تو بزنس تو بالکل ہی ختم, ٹک ٹاک پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا بیٹھ کے. تو وہ طبیعت سے ان کا رواج خاندان میں, پنجاب میں ہوتا ہے, بھی ہوتا ہے, طبیعت سے دھو دیا نا اس کے بعد ٹکا ٹک ٹکا ٹک. تو یہاں کوئی بیٹھے ہوئے بہت معذرت کے ساتھ, تو جو اس طرح کا سست ہونا, تبھی یہ بڑا بھائی اور باپ بہت بڑی نعمت ہے. یہ جو موٹیویشنل اسپیکر سے جو چیز نہیں, اچھا یہ موٹیویشنل اسپیکر جو ہوتے ہیں نا, جو بتا رہے ہیں ایکچولی ہم نے اسٹرگل, یہ بھی پیٹے ہوتے ہیں بچپن میں, ابا نے پیٹا ہوتا ہے ایک دفعہ طبیعت سے تو ٹھیک ہو گئے تھے. تو وہ پٹنے کا واقعہ نہیں بتا رہے ہوتے, یہ بتاتے ہیں ایکچولی ہمیں یہ اسٹرگل کی, ہم نے, قوم سست ہے, اس میں کوئی اسٹرگل والا اس ماحول میں پیدا, میں خود بھی پٹا ہوں, صحیح ہے نا, جو میں آج باتیں کر رہا ہوں بیٹھ کے, میں بھی بڑا سست تھا,
काम ही नहीं होते थे, सुस्ती, स्कूल नहीं आ रहे, अब्बा लाते थे पाइप पकड़ के कूट देते थे, तो एक हफ्ते का तक अल्हम्दुलिल्लाह एनर्जी पैदा हो जाती थी, एक हफ्ते तक हम बिल्कुल फिट फाट। फिर आहिस्ता आहिस्ता ढीलापन आ रहा था, फिर अब्बा एकदम चित्रौल लगा दिया करते थे, कभी भाई लगा देते थे। मुझसे तो टी की डंडी नहीं लिखी जाती थी ऊपर। मैंने एक वाकया सुनाया ना, मैं इंग्लिश में एक वर्ड लिख रहा हूं तो इतनी सुस्ती से लिखता था। सुस्ती असल में बाय नेचर सुस्ती नहीं थी, मुझे खेल कूद का दिल चाहता था, पढ़ाई में सुस्ती थी, मेरा दिल चाहता था उधर भागने दौड़ने में हम लगे, तो मैंने टी लिखा है सुस्ती में ऊपर का ना, वो डंडी नहीं डाली ये वाली, खाली ये वाली। तो ऐसे मैं लिख रहा हूँ और ऊपर से डंडियां छोड़ रहा हूँ, तो मुझे याद है एक जोरदार चमाटा आया ना, गैबी चमाटा आया, एकदम मैं हिल गया। तो मेरे बड़े भाई ने लगाया था थप्पड़, उन्होंने बोला यार तुम इतना क्या लिखो, तमीज से तो लिखो, टी की डंडी तो डालो। उसके बाद से आज तक इस वाक्य को, मेरा ख्याल है ये 80s का वाक्य, मैं बहुत छोटा था उस वक्त, 87 या 88 की बात होगी, 88 बहुत वंस अपॉन अ टाइम, इतना पुराना तो मैं लग भी नहीं रहूंगा आपको, तो 88 की बात होगी। उसके बाद से आज तक सब कुछ भूल सकता हूं। जब मैं टी लिख, मेरे भाई भी ये वाक्य भूल गए होंगे, जब भी मैं टी लिखता हूं ना, ऊपर की डंडी आज तक मैंने कभी नहीं छोड़ी। हो सकता है कोई लफ्ज लिख रहा हूं, स्पेलिंग गलत लिख दूं, मैं 2-3 अल्फाबेट ही छोड़ दूं, लेकिन जहां टी आएगा तो पूरा आएगा, उसके ऊपर की डंडी कभी भी। तो कुछ चीजें होती हैं जो घर में बहुत सुस्त हो ना, हिल के नहीं दे रहा हो। आपने मोटिवेशनल स्पीकर भी सुना दिए उसको, सबकी तकरीरें सुना दी, हमारी तकरीर फिर भी तो बेहतरीन है, एक दफा उसको तबीयत से धो डालो, इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। लेकिन आजकल बच्चे बदतमीज इतने हो गए हैं, बड़ा भाई डांट दे तो वो आगे से जवाब दे देते हैं, बाप डांट दे तो आगे से जवाब दे देते हैं। तो इस बदतमीजी वाले माहौल में तो फिर तरबियत नहीं हो सकती भाई। इसलिए कहते हैं पहले बच्चों को तमीज सिखाओ, बाद में बाकी चीजें सिखाओ। हर तरह भाई को समझाया, वो भाई बेचारा अल्लाह खैर करे। आपने पिछले जुमे में कहा था मैं पहले खुद को स्टेबल करने का हदफ बनाओ, फिर बाद में माँ बाप को हज करवाना, अगर ऐसा करेंगे तो इस साल हज का सीजन चला जाएगा, तो चला जाए भाई। एक साहब ने मुझसे पूछा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं हदफ एक विजन बना रहा हूँ कि माँ बाप को हज कराऊं। उनको मैंने कहा था आप गलत चीज को विजन बना रहे हो, आप विजन बनाओ कि मैं पहले स्टेबल हो जाऊं, मैं पैसा कमा लूं, तो उसके तरीके, जब पैसा आएगा तो फिर आपने देखना है कि अब आने के बाद क्या क्या करना है। अब क्योंकि अगर आपने हज को विजन बनाया और आपके पास पैसा आया और आपने हज में खर्च कर दिया, तो हो सकता है उससे ज्यादा जरूरी चीजें रह जाएं। कल आप लोगों के सामने भीख मांग रहे हो, हज हाजी तो हो गए आप, तो पहले तो एक स्टेबल तो हो जाओ ना। गरीब आदमी पे हज थोड़ी फर्ज है, गरीब आदमी प्लानिंग कर रहा हो हज की, तो प्लानिंग में पहले ये देखना है कि अल अहम फल अहम, हज है हर एक पे फर्ज। अगर हर एक पे फर्ज होता ना, फिर आप बनाते, या जिन पे फर्ज हो गया वो तो जरूर प्लानिंग करें हज की, लेकिन जिन पे हज फर्ज ही नहीं है। हमारे एक जानने वाले हैं, गरीब आदमी, मुझे पता है, बेचारे की थोड़ी सी तनख्वाह है और अभी उसकी उम्र है आगे तरक्की करने की। उसने इतने साल पैसे जमा करके ना उम्रे के पैसे जमा किए, बहुत अच्छा जज्बा था उसका। मैंने कहा देखो आप अभी एक गरीब आदमी हो और आपकी अभी शादी होगी, आपके आगे औलाद होगी, इतनी मुश्किल से आपने पैसा जमा किया, उम्रा करना यकीनन बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन जितनी गुंजाइश है उस हिसाब से आप प्लानिंग करो ना। आप तहज्जुद में कुछ फोकस कर लो, आप कुछ सदका खैरात कर लो, उम्रा तो मालदार लोगों का काम है। तो आपकी, मुझे पता था उस बेचारे की महदूद आमदन है, मैंने कहा आपको अल्लाह नियत हो गई ना सवाब दे देगा, ये पैसे किसी कारोबार में लगा दो फिलहाल, जब पैसा आएंगे तो हज भी होते रहेंगे, उम्रे भी होते रहेंगे इंशाल्लाह, और जो है वो सरोजा लगा लो तबलीग में ताकि दीन पे कायम रहने की तौफीक मिले। तो उम्रा करने से मैं नहीं रोक रहा आपको, लेकिन मैं रोक रहा हूं ऐसी चीज से। देखो इसकी मिसाल ऐसे, जैसे नबी की खिदमत में एक सहाबी आए सारा माल लेके कि सारा सदका है, आपने मना किया कि सारा सदका मत करो। अब इश्काल हुआ लोगों को, अबू बकर का तो सारा माल कबूल कर लिया। भाई अबू बकर का जो तवक्कुल है वो लेवल और है, और हर एक का लेवल तवक्कुल का अबू बकर जैसा नहीं होता। तो हमारे नबी ने सहाबा को सारा माल सदका करने का हुक्म नहीं दिया, फरमाया अपने घर वालों के लिए रखो, कल मसाइल आ सकते हैं, लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। तो अब आपकी अर्निंग बहुत थोड़ी सी थी, आपने इतने पैसे जमा करके उम्रे पे खर्च कर लिए सारे, उसके बाद कल आपके पास हालात ऐसे आ गए, आप लोगों से भीख मांगते फिर रहे हो, तो उम्रा फर्ज तो नहीं है ना। तो इसलिए मैंने उनको मना किया। कोई हो सकता है कोई मेरी वो बात को सुन के बोले यार मुफ्ती साहब उम्रे से रोक रहे हैं लोगों को, उम्रे से नहीं रोक रहे, हमें पता है इस बेचारे की अभी कम उम्री है, ये जज्बा इसका अच्छा है, लेकिन इसमें वो फिकी बसीरत नहीं है। कल इसके हालात, कल माँ बाप इतने ताने देते हैं आज आपके पास पैसे नहीं है, तो माँ बाप की आंखों का तारा भी वही है, तहज्जुद में दुआएं भी उस बच्चे के लिए होंगी जो पैसे कमा के ला रहा हो। तो फर्ज होता ना फिर तो करना ही करना है, जब फर्ज नहीं है तो नवाफिल पे वो पैसा खर्च करे जिसके पास इजाफी पैसा हो, फिर वो करे। फिर आप हज जब फर्ज हो जाए तो हज तो करना ही करना है। तो जिनके पास कुछ माली गुंजाइश है वो तो हज की प्लानिंग करें, जो खाने को मसाइल चल रहे हैं, गुर्बत महंगाई है, तो फिर हज की प्लानिंग के बजाय आप पैसा कमाने की प्लानिंग कर लो। एक वाकया सुना के ये बात खत्म करता हूँ। मुझे याद है हमारे एक दोस्त थे, उनका बीवी से बड़ा झगड़ा चल रहा था, वो मेरे उस्ताद के पास आए, उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ अपनी बेगम को हज करा दूं ताकि बेगम का मुझ पर
میرا اور بیگم پر ایک احسان ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے تعلقات اچھے ہو جائیں. انہوں نے کہا بھائی اگر تعلقات اچھے کرانے کے لیے بیگم کو حج کرا رہے ہو نا تو حج کے بجائے پراپرٹی لے کے بیگم کو گفٹ کر دو, اس سے بہت اچھے تعلقات ہو جائیں گے. اتنی نیک بیگمات آج کل مارکیٹ میں شارٹ چل رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ حج کرنے سے وہ زیادہ خوش کس سے ہوگی کہ مجھے پراپرٹی ملی. ہاں اتنی مہنگی پراپرٹی کہ بیگم کے پاس جانے گا, بیگم پہ حج فرض ہو جائے تو وہ تو پھر ایک الگ بات ہے نا, پھر تو وہ بیگم کو واجب ہو جائے گا کہ بیچ کے حج کرے وہ, یعنی اس سے تھوڑی سستی ہو. تو میں بیٹھا تھا, میں نے کہا اس کا حج کا اچھا ویژن تھا, لیکن کتنے بڑے بزرگ اس کو روک کس سے رہیں گے, تمہارا مقصد کیا ہے, تعلقات اچھے کرانا نا. تو بیگم کو حج کرا کے آج کل اتنے اچھے وہ ہوتے ہیں, لیکن بہت نیک بیگمیں ہونی چاہیے اس کے لیے, ورنہ آج کل بیگم کہتی ہے ہمیں گولڈ بنا کے دے دو, ہمیں کوئی پراپرٹی لے کے دے دو, تو تعلقات اچھے اس سے ہوں گے. اور جب ایک دم اچھے تعلقات ہو جائیں گے نا, پھر حج پہ جاؤ گے تو وہاں بھی آپ کے ساتھ اچھا گزارا ہوگا. ابھی پھڈے ویسے ہی چل رہے ہیں, حج پہ لے گیا نا تو یہ تعلقات, حج پہ تو تعلقات اتنی ٹینشن ہوتی ہے اور تعلقات خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. عرفات کے میدان میں اور مزدلفہ میں بڑے مسائل ہوتے ہیں, پیدل چلنا پڑتا ہے. تو مجھے ان کی فقہی بصیرت پہ بڑا رشک آیا کہ یار ظاہر پرست آدمی تو کہے گا حج سے روک رہے ہیں, لیکن عقل مند کہے گا بھائی یہ ایک ایسے کام سے روک رہے ہیں جس سے میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہونے کے بجائے خراب ہونے کا. ہاں جن کے پاس بہت زیادہ, اس کے پاس محدود آمدن تھی, زیادہ پیسہ نہیں تھا, لیکن جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ ضرور بیوی کو حج کرائے, اس سے تعلقات اچھے ہی ہوں گے. کیونکہ ان کے گھر میں مسائل غربت مہنگائی کے چل رہے ہیں, ٹائم پہ راشن نہیں آ رہا اور باتیں ہو رہی ہیں بیگم کو حج کرانے کی. تو وہ عالم کو پتا تھا ان کے گھر میں مالی وسائل زیادہ نہیں ہے ان کے پاس, تو اب وہ پیسہ جمع کر کے حج کرا کے تعلقات اچھے کرانا چاہ رہے ہیں. تو ظاہر ہے وہ تو جب دوبارہ حج کے بعد آئیں گے, جب